أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں، سرور کونو مکا، احمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر
مرتبے، مقام اور فضیلت کا اتار چڑھاؤ ہر ایک چیز میں رکھا ہے۔ مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات اعلیٰ اور پھر ان مخلوقات کے افراد میں سے کچھ افراد اعلیٰ، ایسے ہی کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل، سارے اللہ کے پیغمبر اور رسول، لیکن ان میں سے ہر ایک کا مقام اور شان الگ ہے، جس کی دلیل رب کا قرآن ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان انبیاء کرام کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دے رکھی ہے، اور پھر ان انبیاء کرام کے ماننے والوں کے بھی اسی طرح درجات اور مقامات ہیں، لیکن جو شان مقام مالک کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو عطا کیا، وہ کسی پیغمبر کے دوسرے صحابی کو نہیں مل سکا، اور ان کے مقام کے حوالے سے کچھ قدر تفصیل پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کی جا چکی ہے۔ صرف ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے انبیاء کرام کے ماننے والوں کا مقام، شان، مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی ایک پیغمبر کے بارے میں آسمان کے رب نے یہ نہیں فرمایا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ اعلان کروا کر مالک کائنات نے صحابہ کرام کے مقام کو بیان فرمایا، کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دو، لا تمس النار من رآنی، جس خوش نصیب نے اسلام کی حالت میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کی، لا تمس النار من رآنی، ایسے شخص کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور یہی مقام صحابہ کرام کے لیے سب سے بلند اور بالا تھا کہ ایک نگاہ کے پڑ جانے کی وجہ سے اور ایک ملاقات کی وجہ سے ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ کے انگارے بجھ جاتے۔ یہ مقام ان کے لیے کم نہیں تھا، لیکن کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقام کو اور اجاگر کرنے کے لیے یہ حکم بھی سنوایا، کہا او رآ من رآنی، صحابہ تمہارا مقام اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں تمہارا دیدار بھی کر لے گا، آسمان کا رب کبھی اسے جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ یہ صحابہ کا مقام، سارے صحابہ اعلیٰ، اتنا مقام سب صحابہ کا، لیکن ان میں سے بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کا مقام ان سے بڑھ کر ہے۔ وہ 1400 صحابہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے، حج عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، لوگوں نے آپ کو رستے میں روک دیا، آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا، افواہ یہ آئی
کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی، جس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ یہ سارے صحابہ میں سے وہ 1400 صحابہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا مقام اور بلند ہے۔ اور پھر ان 1400 میں سے 313 وہ ہے جو بدر کے میدان میں بغیر اسلحہ کے اپنی ایمانی قوت کے ساتھ آسمان کے رب کی خاطر کفار سے ٹکرانے والے تھے۔ ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا ہاں مقام صحابہ کا اپنی جگہ پر، بیعت رضوان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن بدر کے صحابیوں سن لو، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، تمہارا مقام تو یہ ہے کہ تمہارے خصوصی دیدار کی خاطر آسمان کا رب پہلے آسمان پر آ کر تمہارا دیدار کر رہا ہے۔ ان 1400 میں سے 313 کا مقام ہے، اور ان 313 میں سے 10 کا خاص مقام ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے رب کے حکم پر مسجد نبوی میں اپنے منبر پر تشریف فرما کے ان کا نام لے لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، ابو عمر بن الخطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی المرتضی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 10 صحابہ کرام کا مقام، اور ان 10 کے اندر سے بھی 4 ایسے ہیں جن کا اور زیادہ مقام ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میرے طریقے کو اور میرے بعد خلفاء راشدین 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تم نے ان کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ اور 4 میں سے بھی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا مقام ان 4 سے بھی زیادہ ہے، اور آسمان کے رب نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنین۔ ہاں قسم ہے اس ذات کی، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اور جس نے اس کی تصدیق کی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اولئک هم المتقون، اللہ فرماتے ہیں یہ متقی لوگ ہیں، لہم ما یشاءون عند ربهم، آسمان کے رب کے پاس پہنچنے کی دیر ہے، جو مانگتے جائیں گے اللہ ان کو عطا فرماتا جائے گا۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی اللہ بدلہ دیتا ہے نیکی کرنے والوں۔ سارے صحابہ اعلیٰ، 1400 صحابہ ان سے اعلیٰ، 313 ان سے اعلیٰ، 10 ان سے اعلیٰ، 4 ان سے اعلیٰ، اور 4 سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سب سے اعلیٰ، جن کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لقب صدیق رکھا، دوسرا لقب عتیق اللہ رکھا۔ مطلب یہ تھا، صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی
باقی سارے صحابہ بھی سچے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی سچے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی سچے تھے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی سچے تھے، سارے صحابہ سچے تھے، لیکن سچائی کے مقام کی انتہا کو پہنچنے والے اور سب سے پہلے انسانوں مردوں میں سے آپ کی تصدیق کرنے والے، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صدیق نہیں تھے، دوسرے بھی سچے تھے، لیکن جو مقام ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ ان کو عتیق اللہ من الناس، ان کا ایک لقب عتیق ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری قربانیوں کو دیکھ کر، تیرے انداز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوش کر دیجئے، اللہ نے آپ کو زندگی کے اندر یہ لقب عطا فرما دی ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ کی طرف سے تجھے جہنم سے آزادی لکھ دی گئی ہے، آپ کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ کا لقب عتیق تھا، لقب صدیق تھا، کنیت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اور نام عثمان ہے، اور بعض روایتوں میں نام عبداللہ ہے۔ ان دو ناموں میں سے آپ کا ایک نام بعض مفسرین عبداللہ بتاتے ہیں، بعض عثمان بتاتے ہیں۔ لقب مشہور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اور کنیت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور القاب دو ہیں، صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ اور مقام شان مرتبہ سارے صحابہ کرام سے اعلیٰ صحابہ کرام موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ کرام، میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنی گائے یا بیل کی پشت پر بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہوگا، اور بیل بول کر کہے گا، لم اخلق لہذا انما خلقت للحراسہ، اے انسان تو میرے اوپر سواری کر رہا ہے، میں سواری کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیل انسان کی زبان میں بول کر بات کرے گا، فتعجب الناس، صحابہ کرام آپ کی بات سن کے چہروں سے ایسے تاثرات نظر آئے جیسے وہ اس بات کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک جانور انسان کے ساتھ بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان کو یقین دلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، آمنت بہ ویؤمن ابو بکر رضی اللہ عنہ، لوگوں سنو، تمہارے دل و دماغ میں خیالات اور وسوسے آتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو اس بات کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پورا یقین ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ولیس فی القوم ابو بکر، حالانکہ اس مجلس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ میرے منہ کی نکلی ہوئی بات کو ابو بکر کبھی رد کر سکتے نہیں، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دنیا مانے نہ مانے، عقل میں آئے نہ آئے، سوچ میں آئے نہ آئے، جو مرضی ہو جائے، صدیق وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مسجد نبوی سے نکلے اور مدینے سے باہر جانے لگے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے وضو بنایا اور دل میں سوچا، ذہن میں یہ خیال رکھا کہ آج سارا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے. کیسی سوچ ہے، کیسا ذہن ہے. ہمیں وقت ملے، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو، خوشی کا موقع ہو، فراغت ہو، طرح طرح کے سپنے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی اپنے سارے معاملات کو طے کیا ہوتا ہے. صحابہ کو کیا فکر ہے کہ ہم نے ایک دن اگر فراغت کا ہے تو میں نے آج سارا دن اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا ہے. باوضو ہوئے، پاک باز ہوئے، پاک صاف ہوئے، نکلے مسجد نبوی کی طرف. وہاں پہنچے، صحابہ کرام سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ فرمانے لگے ابھی ادھر کو نکلے ہیں اور ادھر راستے میں جا رہے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل دیے اور ان کا ایک بھائی دوسرا بھی یہی نیت لیے ابھی گھر میں وضو کر رہا تھا، وہ ان سے پیچھے رہ گیا. یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کا دن آپ مجھے اپنا ساتھ عطا کرتے تو کیا ممکن ہے؟ فرمایا جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چلتے چلتے ایک باغ اور اس کے اندر ایک کنواں جس کو بیر عریض کہا جاتا ہے، اور یہ باغ مدینہ النبوی میں مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر مسجد قباء کے قریب تھا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے قباء کے رستے پر جاتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھ کر آیا کرتے. اور آپ کا یہ فرمان ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر صرف 2 رکعت نفل ادا کرے گا، آسمان کا رب اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ مسجد قباء مدینے کے اندر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ایک باغ اس کے اندر آپ تشریف لے گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج کیوں نہ ہو کہ آپ اس باغ کے اندر آرام کرے اور آپ کی چوکیداری کا فریضہ ابو موسیٰ ادا کرے. فرمایا ٹھیک ہے، دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی آنے والا آئے تو میری اجازت کے بغیر اسے اندر نہیں آنے دینا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو اس کے اندر کنواں تھا اس کے اندر اپنی ٹانگیں لٹکائیں، پنڈری سے اپنا کپڑا ہٹایا اور آپ وہاں آرام فرمانے لگے. بیٹھ کے کچھ وقت گزرا، پروانے آپ کی تلاش میں آپ کی طرف لپک آئے اور آپ کے قریب پہنچے. فدافع الباب، ایک آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے اندر والی جانب آپ کی پہرے داری کے لیے کھڑے تھے. پوچھا من انتا، دروازہ کھٹکھٹانے والے تم کون ہو؟ فرمایا انا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا علی رسلک، اپنی جگہ پر ٹھہرو، پہلے آسمان کے رب کے پیغمبر سے اجازت لے کر آؤں گا. کہ فرمایا آقا آپ کا یار غار آیا ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا ہاں، افتح لہ بابا، دروازہ بھی کھولیے، وبشرہ بالجنۃ، آسمان کے رب کی طرف، آسمان کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، آنے والے کو آنے کی اجازت بھی دیجیے، جنت کا پیغام بھی سنائیے. فرمایا ابو موسیٰ جا، دروازہ بھی کھول اور فرما کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے،
دروازہ کھولا، فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر تیری قسمت کے کیا کہنے، تجھے ساتھ بھی ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خوش ہو جا، ناطق وحی نے آسمان کے رب کے حکم سے تجھے جنت کا پیغام دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پر جس طرح بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کی دائیں جانب اسی طریقے سے بیٹھ گئے۔ وقت تھوڑا سا گزرا، دوسرا پروانہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے اندر سے وہی سوال کیا گیا، من انتا، تم کون ہو؟ جواب آیا، انا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، میں کھٹکھٹانے والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا الا رسلک، ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اسی طرح سوال اور اسی طرح جواب۔ فرمایا ہاں، وفتح لہ بابن، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنت، اسے بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ کتنا مقام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، گئے دروازہ کھولا، فرمایا عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو جاؤ، تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل گیا ہے، آسمان کے رب کی طرف سے جنت کا مقام بھی مل گیا ہے، جنت کی خوشخبری بھی مل گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اب کیا منظر ہوگا، درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، میرے دائیں جانب ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ان کی بائیں جانب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کی محبت دل کے اندر ہے، کہتے میں بار بار خیال کر رہا تھا کہ آج بڑا بہترین موقع ہے، ہائے کاش میرا بھائی بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے، شاید آج اسے بھی جنت کا پروانہ مل جائے۔ لیکن آسمان کے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ وقفہ اور گزرا، دروازہ دوبارہ کھٹکا، جنہوں نے سوال کیا، جواب آیا، انا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میں آنے والے کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ سوال کیا، جواب ملا، ہاں ہاں دروازہ بھی کھول دو، جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، لیکن ایک بات بھی کہہ دو، دوسروں کو جنت آسانی سے مل جائے گی۔ عثمان، آسمان کا رب تجھے جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے، لیکن ایک پیغام بھی دیتا ہے، الا بلوا تصیبہ، لیکن تیری آخری عمر میں تجھے بڑے آزمائشوں کے سمندر سے گزرنا پڑے گا، اور آزمائشوں کے لیے بھی تیار ہو جا، جنت کے لیے بھی خوش ہو جا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اب کیا ہے، وہ کنواں تھوڑا سا چھوٹا ہے، 3 افراد وہاں موجود ہیں، اب چوتھے کی گنجائش ذرا کم ہے، اور حیا بھی مانے ہوا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہٹ کر پیچھے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ آسمان کے رب نے کیسا نقشہ بنایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آنے والے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درمیان میں ہے بائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، بائیں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، تھوڑا سا سامنے دور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ دنیا میں جو نقشہ صحابہ کرام کے لیے کھینچا گیا، آج بھی آسمان کے رب کی قسم وہی نقشہ ہے، قیامت کو بھی وہی منظر ہوگا۔ فرمایا دیکھو کیا قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، ابو بکر میرے بائیں جانب ہوں گے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میری بائیں جانب ہوں گے، اور آج بھی یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آسمان کے رب کی وجہ طرف سے آرام فرما رہے ہیں، دائیں جانب ابو بکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، بائیں جانب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اور تھوڑا سا دور سامنے بقیع کے قبرستان میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ جو منظر دنیا میں تھا وہی منظر آج ہے، وہی منظر کل قیامت میں، یہ ان کے لیے جنت کی ضمانت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام جمع ہیں اور ایک سوال کرنے لگے، من اصبح منکم اليوم صائما، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے
جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ. صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی تو بتانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بتاتے ہیں آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکھا ہوا. دوسرا سوال کیا من اتبع منکم الجنازہ، تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہوا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تیسرا سوال ہوا من اطعم منکم اليوم مسکینا، بتاؤ آج مسکین کو چند نوالے کھانے کے لیے تم میں سے کس نے دیے ہیں؟ تو تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. چوتھا سوال ہوا من آتا منکم الصدقہ، اور آسمان کے رب کے رستے میں کس نے خرچ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا. 4 مرتبہ روزہ رکھنے والے اور صحابہ بھی ہوں گے، لیکن یہ 4 کام اکٹھے کرنے والے نہیں تھے. روزہ بھی رکھا، جنازے میں شریک ہوئے، مسکین کو کھانا کھلایا اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی کی وجہ سے بولتے ہیں یاد رکھو مجتمعنا فی رجل، یہ 4 چیزیں جس آدمی کے اندر جمع ہو جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس میں یہ 4 چیزیں ہیں وہ انسان پکا جنتی ہو جائے گا. یہ بھی مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا. اور وہ بھی معلوم ہے آپ کو صحابہ کرام کا جمگٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، بات فرما رہے ہیں، اچانک آپ نے جنت کی بات شروع کر لی. فرمایا جنت ایسے ایسے محلات، ایسے ایسے باغات، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے پھل، اور فرمایا اس میں داخلے کے لیے اللہ نے 8 دروازے بنائے. جنت کے 8 دروازے. ایک دروازہ باب الریان، جو انسان بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والا، اور روزہ گرمی کا ہو یا سردی کا، بھوک کے مقابلے میں پیاس زیادہ لگتی ہے. کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کون ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ روزے رکھنے والا تھا، آئے آج باب الریان اس کا انتظار کر رہا ہے. اور روزے داروں کے علاوہ اگرچہ لوگ جنت کے حقدار تو ہوں گے، لیکن اس دروازے سے نہیں گزر سکیں گے. اس سے وہی گزرے گا جو سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والا. دوسرا دروازہ باب الجہاد، جس نے اپنے جان کو، اپنے تن من دھن کو آسمان کے رب کے رستے میں قربان کروا دیا اور اپنے آپ کو شہادت کے درجے پر فائز کروایا. کل قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے باب الجہاد اسے صدائیں لگا رہا ہوگا، آجا تو نے اپنے رب کی توحید کی خاطر اپنی جان تن من تن کو قربان کیا تھا، اور میرے اندر سے نکل کر اپنے شرف اور مقام کو مجھے عطا فرما جا. تیسرا باب الصدقہ تھی، صدقہ و خیرات کا باب ہے، جس نے اپنی تجوریوں کے منہ مسلمانوں کے لیے کھلے رکھے. صدقہ و خیرات میں بخیلی سے کام نہیں لیا اور بڑھ چڑھ کے سخاوت کی. ایک دروازہ اس کا منتظر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب الصلاۃ کا ذکر کرتے ہیں، باب الجہاد کا ذکر کرتے ہیں، باب الصدقہ کا ذکر کرتے ہیں، باب الریان کا ذکر کرتے ہیں. 8 دروازوں کا ذکر کیا. صحابہ کرام ہماتن گوش تو آپ کی بات کو سن رہے ہیں اور دل میں ان کے تمنا اور آرزو آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ تو ہمیں مل ہی جائے گا اور ہم اس قابل ہو جائیں گے. لیکن آپ کے سامنے ایک بوڑھا یار غار بیٹھا ہوا، زندگی کے آخری ایام. پوچھنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت تو نہیں ہے، گزرنا تو ایک دروازے سے ہے، 8 دروازوں سے نہیں گزر سکتے، لیکن میرے دل میں خیال یہ آیا ہے کیا اس امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے اسے صدا لگا رہے ہو کہ میری طرف سے آؤ،
کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی اس دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھایا کہ مجھے کیا حکم ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے چہرہ پر انوار کو صحابہ کی طرف کر کے فرمانے لگے، مجھ سے سوال کرنے والے ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، مجھے آسمان کے رب کی طرف سے پورا یقین ہے اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے تو وہ تو ہی ایسا ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے بلائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ مقام ہے، اور اگر ان سے کبھی کوئی کمی کوتاہی غلطی بھی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہ کہتے بلکہ دوسروں کو ڈانٹتے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان کی ایک مرتبہ کسی مسئلے کے اوپر، کسی بات کے اوپر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی اور عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا غصہ آ گیا، غصہ آیا، لیکن بات انہوں نے شروع کی تھی، اب انہوں نے اس کو منانا چاہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلالی طبیعت کے تھے، بہت جلال والے تھے، غصے ہو کر اپنے گھر میں چلے گئے، آپ کے ساتھ بات نہیں کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے ان کے گھر میں گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھی غصے میں ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے، یہ واپس مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر میرے دروازے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے تھے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوراً گھر سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہے؟ فرمایا نہیں، گھر میں موجود نہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا اگر اس گھر میں نہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور ہوں گے۔ نکلے، مسجد نبوی کی طرف چل دیے، اور ادھر منظر اور سما یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے پہلے مسجد نبوی کی طرف تشریف فرما ہے، اور آپ کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ اور غم کے انداز ہیں۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے آپ کا رخ دیکھ کر اور آپ کا انداز دیکھ کر بےتاب ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اپنے صحابی کی پریشانی کو دیکھا، سیدھے ہوئے، صحابہ کو فرمایا اما صاحبکم ھذا فہو غامر، لگتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشانی میں آ رہے ہیں۔ پہنچا، جب آپ پہنچے پوچھا فماذا اصابک یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی، ہم تو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے اور انداز دیکھیے گا۔ فرمایا آقا کائنات غلطی مجھ سے ہوئی، بات میں نے ایسی کی، عمر کو غصہ آیا، میں اس کے گھر میں گیا، وہ تب بھی نہیں مانا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کو منوا دیجیے اور اس کو میرے اوپر راضی کروا دیجیے۔ چند ہی لمحوں بعد ابھی آپ یہ بات سن رہے تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آیا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے آگ بگولا ہو گئے، چہرے پر غصے کے اثرات ہیں، اور اس اثرات کو دیکھ کر، اس انداز کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ دوبارہ فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، عمر کو کچھ نہ کہیے گا، غلطی میری ہے، لیکن بات یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا عمر تمہیں یاد نہیں ہے کہ مکے کی بستی میں انتم تقولون
वयकूलु अबू बकर सदक़ता, तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम मुझे ये कहा करते थे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू झूठ बोलता है, तू नबी नहीं है, उस वक्त भी अबू बकर कहते थे सदक़ता, तू सच बोलता है, तू पैगंबर है, तुम्हें याद नहीं? फहल अंतुम तारिकूनी साहिबी, उमर तुझे पता नहीं मेरे अबू बकर का मुकाम क्या है? उमर तुझे याद नहीं मेरे अबू बकर की शान क्या है? तूने कैसे गवारा कर लिया कि तेरे दरबारे पर मेरा अबू बकर आए, तू उसे खाली लौटा दे? क्या तुम मेरे अबू बकर के साथ ऐसा सलूक करोगे? ये बात सुन के उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया आका एक मरतबा मुझे मुआफ कर दीजिए, कायनात के रब की कसम है सारी जिंदगी में कभी अबू बकर के सामने निगाह उठा के बात भी नहीं करूंगा। वो सहाबा अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात के ऊपर थोड़ा सा एक्शन ले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तब भी कबूल न करें, लेकिन आज कहाँ का रोड़ा, ये आज किस बाग की मूली वो उठ उठ के कैसे कैसे पूरे अलकाब से अबू बकर रज़ी अल्लाह को पुकारे। अल्लाह की कसम अगर सहाबा किराम का गुस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बर्दाश्त ना करे तो इन जालिमों की बकवासात को भी आसमान का रब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सहाबा के मुकाम मर्तबे को समझना हमारे लिए फर्ज और जरूरी है, और उनके साथ मोहब्बत और प्यार करना भी हमारे लिए जरूरी है। उनसे मोहब्बत ईमान की निशानी है और उनसे नफरत कुफर की और निफाक की निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबाए किराम से मोहब्बत और सहाबाए किराम के मुकाम को पहुंचाने की और उनके मुताबिक अपनी सीरत को बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत शान के हवाले से चंद अहादीस बयान की गई हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माली अहदिन इंदना यदुन इल्ला कद काफैनाहु, कि लोगों मेरे ऊपर बड़े लोगों ने एहसान किए, किसी ने माल के साथ, किसी ने जान के साथ, किसी ने जुबान के साथ, किसी ने प्यार और मोहब्बत के साथ, मेरे ऊपर बड़े लोगों के एहसान, मुहाजिरीन के, अंसार के, सहाबा के, सहाबियात के, जवानों के, बूढ़ों के। लेकिन सुन लो, इल्ला कद काफैना, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके एहसान का बदला चुका दिया है। अगर किसी ने माल से किया तो मैंने माल दे दिया, किसी ने जान से किया तो मैंने मोहब्बत के साथ बदला दे दिया। अब कोई ऐसा नहीं है, मक्के, मदीने, मशरक, मगरब में कोई एक शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तेरे ऊपर एहसान किया लेकिन तूने बदला नहीं दिया। मैंने सबके बदले का, सबके एहसानात का बदला चुका दिया है। सिर्फ एक ऐसा है कि जिसके बदले मैं नहीं दे सकता, जिसके एहसानात का बदला मैं नहीं दे सकता। मा खला अबा बकरिन फ़इन्नल्लाह युकाफ़िहु, सिर्फ कायनात की एक हस्ती है कि जिसके एहसानात मेरे ऊपर इस कदर ज्यादा है कि मैं नहीं बल्कि मेरा रब क़यामत के दिन उसके एहसानात का बदला चुकाएगा, और वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इससे बढ़कर मुकाम क्या होगा। और अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको मानने का ये ग्रोह दावा करता है, उन्हीं से उनके लखते जिगर मोहम्मद बिन हनफिया, माँ का नाम हनफिया जो अली रज़ी अल्लाह की बीवी थी, और बेटे का नाम मोहम्मद। अपने बाप के ऊपर हर औलाद को बड़ा मान होता है कि मेरे बाप का बड़ा मुकाम है, बड़ी शान है। एक मर्तबा
پیار محبت سے پوچھنے لگے کہ اے میرے ابو جان، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام صحابہ کرام میں کس کا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھتے ہو مجھ سے کہ اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر مقام کس کا ہے؟ تو سن لو، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے لگے ثم ایون، پھر دوسرے نمبر پر کون ہے؟ دل میں یہی خیال تھا کہ آپ اپنا نام بتائیں گے، فرمایا ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا دوسرے نمبر پر پوچھتے ہو تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے کا سوال نہیں کیا، فرمایا انت الثالثۃ، پھر تو پکی بات ہے تیسرا تو آپ کا ہی مقام ہے نا؟ فرمایا لا، ثم عثمان بن عفان، تیسرے نمبر پر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے، ثم انا، پھر چوتھے کے اوپر میں علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا لختے جگر ہے۔ آج جس کو پہلا امام مانتے ہو ان کی زبان پر بھی یقین کر لو، تم نے تو یہ بنا رکھا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ وہ خود یہ فرماتے ہیں نہیں، سب سے بڑھ کر مقام امت میں ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ مقام کی ترتیب صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور ان سب صحابہ سے پیار، محبت اور شفقت اور ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ طرز عمل قبول و منظور فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولأقاربنا ولأجانبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔